السلام علیکم دوستو، میرا نام شان ہے اور آپ سب کو میرے ہارر چینل پر خوش آمدید۔ یہاں آپ کو خوفناک کہانیاں، پراسرار واقعات اور ایسے ڈراؤنے حقائق ملیں گے جو آپ کو چونکا دیں گے۔ اگر آپ کو ہارر کہانیاں سننا پسند ہے اور آپ کے دل میں پراسراریت جاننے کا شوق ہے تو یہ چینل آپ کے لیے۔ تیار ہو جائیں کیونکہ یہاں آپ کو ایسی کہانیاں سننے کو ملیں گی جو آپ کی راتوں کی نیند اڑا دیں گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو آئیں اپنی ہارر کہانی کی دنیا میں قدم رکھیں۔ کیا آپ تیار ہیں؟ یہ کہانی ایک تجربے کار ٹرک ڈرائیور کی ہے جسے اپنی زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ اس وقت ہوا جب وہ موت کی سڑک پر رات کے وقت سفر کر رہا تھا۔ شاہراہ جو پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی تھی اپنی پراسراریت اور خطرناک واقعات کے لیے مشہور تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ رات کے وقت اس راستے پر آسیب کا سایہ ہے، جو بھی یہاں سے گزرتا ہے وہ کسی نہ کسی غیر معمولی واقعات کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن مدثر ایک ایسا نیڈر ڈرائیور تھا، ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ سب محض قصے کہانیاں ہیں، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ آج کی رات اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ یہ ایک ایسی رات کی کہانی ہے جہاں حقیقت اور خوف کا سامنا ہوتا ہے اور ایک عام سفر ایک خوفناک مہم بدل جاتا ہے۔ یہ کہانی ایک مشہور اور سنسان شاہراہ کی ہے جسے لوگ موت کی سڑک کہتے تھے۔ یہ سڑک پہاڑوں کے بیچ سے گزرتی تھی اور رات کے وقت یہاں سفر کرنا تقریباً خودکشی کے مترادف تھا۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ جو بھی یہاں سے گزرتا ہے یا وہ تو لاپتہ ہو جاتا ہے یا کسی خوفناک حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ مدثر ایک تجربے کار ٹرک ڈرائیور تھا۔ وہ ان باتوں کو محض افواہیں سمجھتا تھا۔ وہ ایک رات گودام سے سامان لے کر شہر کی طرف رواں تھا۔ اسے سامان جلدی پہنچانا تھا کیونکہ اگر وہ سامان وقت پر نہ پہنچاتا تو اس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ موت کی سڑک پر پہنچا، رات کے 12 بج رہے تھے اور سڑک بالکل سنسان تھی۔ سڑک پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی اور صرف ٹرک کا انجن اور پہیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مدثر نے ریڈیو آن کیا تاکہ اس سنسان کو توڑا جا سکے، لیکن ریڈیو پر صرف شور آ رہا تھا۔ اچانک وہ دیکھتا ہے کہ آگے سڑک کے کنارے ایک سفید لباس میں عورت کھڑی ہے۔ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اس نے اسے اشارہ کیا کہ رک جاؤ۔ مدثر نے سوچا کہ شاید کوئی ضرورت مند ہو۔ اس نے ٹرک روک لیا اور عورت نے قریب آ کر کہا، مجھے آگے والی بستی تک چھوڑ دیں، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ مدثر نے اسے ٹرک میں بٹھا لیا اور ٹرک کو دوبارہ چلانا شروع کر دیا۔ عورت خاموش تھی اور مدثر نے اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے جواب میں مختصر ہاں یا نہ میں جواب دیا۔ کچھ دیر بعد مدثر نے محسوس کیا کہ ٹرک کا درجہ حرارت بڑھنے لگا ہے، حالانکہ باہر شدید سردی تھی۔ اسے یہ بھی محسوس ہوا کہ عورت اسے گھور رہی ہے، لیکن جب اس نے نظر ڈالی تو وہ بالکل سیدھی بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی ٹرک ایک سنسان پل پر پہنچا، عورت بولی، یہاں سے آگے مت جاؤ۔ مدثر حیران ہوا اور پوچھا کیوں؟ عورت نے کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ مدثر نے مذاق میں کہا، میں ڈرنے والا آدمی نہیں ہوں۔ لیکن جیسے ہی اس نے ٹرک کو آگے بڑھایا، عورت ہنسنے لگی اور اس کی ہنسی معمولی نہیں تھی، یہ ہنسی گونج رہی تھی جیسے کوئی غیر انسانی آواز ہو۔ اچانک عورت نے کہا، تم نے مجھے یہاں تک لانے کی غلطی کی ہے، اب تم واپس نہیں جا سکتے۔ مدثر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ عورت کا چہرہ بدل چکا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی اور اس کے دانت کو نوکیلے اور خوفناک تھے۔ ڈر کے مارے مدثر ٹرک کا کنٹرول کھو دیا۔ ٹرک پل سے نیچے گرنے والا تھا کہ اچانک ٹرک رک گیا، جیسے کسی نے اسے روک لیا۔ مدثر نے آنکھیں بند کی اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو عورت غائب ہو چکی تھی
اور ٹرک دوبارہ چلنے کے قابل تھا۔ مدثر نے ٹرک کو کسی طرح پل پر پہنچایا اور بستی تک پہنچا کر اس واقعے کے بارے میں لوگوں کو بتایا۔ بستی کے بزرگوں نے اسے بتایا کہ وہ عورت ایک بدرو تھی جو سالوں پہلے ایک حادثے میں اس پل پر ہلاک ہوئی تھی۔ تب سے وہ اس پل پر ہر رات نظر آتی ہے اور ڈرائیوروں کو اپنی قید میں لے جاتی ہے۔ مدثر نے اس دن کے بعد رات کے وقت سفر کرنا چھوڑ دیا اور دوسروں کو بھی نصیحت کی کہ موت کی سڑک پر رات کو سفر کبھی نہ کرو۔ اچھا، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اور مزید ہارر سٹوریز میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔